اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ عام ایشوز پر بات کریں۔ اور ملک کے اندر اس ٹائم پہ سب سے بڑی ہلچل جو مچی وہ یہ کہ ہمیشہ پاک فوج نے یہ بات کی کہ خود احتسابی کا عمل پاک فوج میں ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہمارے سامنے کل آئی وہ یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے جنرل فیض حمید صاحب، بڑی کی پوسٹ پہ رہے، بڑی کی پوزیشن کے اوپر رہے، ڈی جی سی بھی رہے اور کافی عہدوں پر فائز رہے اس ملک کے اندر، اور کافی سارے الزامات بھی ان پر عائد ہوتے رہے آفٹر ہز ریٹائرمنٹ۔ اور یہ کہا گیا کہ جیسے بہت سی پولیٹیکل انجینئرنگ کے اندر وہ شامل تھے، بہت سی ایسی چیزوں کے اندر شاید ان کا رول تھا۔ اور پھر ایک کیس سامنے آیا ٹاپ سٹی کا، جو ٹاپ سٹی کے مالک تھے انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ میرے گھر پر چھاپہ مارا گیا، اور چھاپہ مارنے کے بعد میرے گھر پہ ضروری سامان، نقدی، سونا اور کافی چیزیں تھیں، میری کچھ پرسنل ڈاکیومنٹس تھے، ان سب کو وہاں سے اٹھایا گیا اور مجھے واپس نہیں ملے۔ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، میرے دفتر پر، میرے گھر پر چھاپہ مارا گیا، یہ ٹاپ سٹی کے مالک نے الزام لگایا۔ اور اس الزام کے بعد یہ تمام تر معاملہ سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے چونکہ ایک اپلیکیشن دی تھی ٹاپ سٹی کے مالک نے، وہاں سے ان تحقیقات کا آغاز ہوا۔ اور اس تحقیقات کا آغاز ہونے کے بعد پھر جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف کافی سارا مواد، ایسا کہا جا رہا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ملیں جو انہوں نے بیونڈ ہز مینس اپنی جاب کے دوران جو کام کیے تھے وہ انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے، اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ کورٹ مارشل ان کا اب شروع ہو چکا ہے، اور اب کورٹ مارشل میں ایسا لگ رہا ہے کہ تمام تر چیزیں، جو ٹرائل چلے گا، اور پھر ہوتا کیا ہے کورٹ مارشل کے اندر کہ تمام تر مراعات جو فوجی اعزازات ملتے ہیں، جو آپ کو آفٹر ریٹائرمنٹ پینشنز ملتی ہیں، جو آپ کو پلاٹس دیے جاتے ہیں، جو کچھ بھی فوج کی طرف سے دیا جاتا ہے، اگر کسی شخص کا کورٹ مارشل ہو جائے تو یہ تمام تر پرکس اینڈ پریولیجز اس سے واپس لے لی جاتی ہیں۔ اسے نہ پینشن ملے گی نہ کچھ اور، بلکہ اس کو سزا بھی ہوگی جس کا بھی وہ مرتکب پائے گا۔ اور ابھی فیض حمید صاحب والا معاملہ، اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے شو کے اندر۔ ساتھ ہی جماعت اسلامی کا اگر بات کی جائے تو جماعت اسلامی نے اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کی بجائے چند نکات پر حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ پیش رفت وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے اندر بیٹھے جیل میں بیٹھے پیش گوئی کر دی اور کہہ دیا کہ 2 ماہ رہ گئے ہیں حکومت، اور 2 ماہ کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات پھر آگے چل رہی ہے، اور بہت سے ایسے سیاستدان سینئر یہ فرما رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا اس ملک کے اندر، اور ان قریب ٹیکنوکریٹ حکومت بنے گی جو چلے گی۔ کیا حالات ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی بہت سے ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ جو سیاستدان نہیں تھے اور ان کو بٹھایا گیا ہے، وہاں پہ پلانٹ کیا گیا، اور اب وہ بڑا بخوبی اس سیاست کے تمام تر فرائض کو، تمام تر منسٹریز کو سر انجام دے رہے ہیں۔ کیا ایسا ہی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ایک نیا آئے گا؟ وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کتنی دیر چلے گا؟ کیا حالات ہوں گے اس ملک کے اندر؟ چونکہ حکومت وہ بھی کانفیڈنٹلی یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب جو الائنس بن رہا ہے اس ٹائم پہ، اور جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ساتھ باقی تمام تر سیاسی جماعتیں جوائن کر رہی ہیں، جو جن کے ساتھ جو کچھ بھی اب مجھے جوائن کیا ہے میرے ساتھ لیاقت بلوچ صاحب نے، جماعت اسلامی کے رہنمائیں لیاقت طور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ لیاقت طور صاحب گیڈی لیاقت طور ہے، تھینک یو فار بینگ ہیئر۔ لیاقت صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی لیاقت صاحب، بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یہ آواز کچھ صاف نہیں آ رہی ہے۔ جی سر، ٹھیک آ رہی تھی؟ جی سر، کین یو ہیئر می ناؤ؟ جنرل فیض حمید کی کورٹ مارشل کی بات ہو رہی ہے لیاقت صاحب، کہا جا رہا ہے کہ کورٹ مارشل کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہمیشہ فوج یہ بات کرتی ہے کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور ایسے جو بھی شخص ہوں ان کے خلاف انکوائریز ہوتی ہیں، ان کے خلاف تحقیقات ہوتی ہیں، اور پھر اگر کوئی ملوث پایا جائے تو پھر اس کا احتساب کا عمل بھی شروع ہوتا ہے، جس کی ایک بہت بڑی مثال، چونکہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی یہ جو ٹاپ سیٹس پہ بیٹھے ہوئے تمام تر لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف انکوائریز نہیں ہوتی، لیکن فوج نے ثابت کر دیا کہ جو خود احتسابی کا عمل ہے وہ فوج میں واقعی جاری ہے۔ جس طرح سے فیض حمید صاحب کو تحویل میں لیا گیا اور کورٹ مارشل کی اب جو ہے آگے آغاز ہو رہا ہے اس کا، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ سر؟ ہیلو جی سر، آپ کو آواز آ رہی ہے میری لیاقت صاحب؟ جی ابھی بتائیے کیا سوال؟ جی میں نے کہا سر، کورٹ مارشل جو ہو رہا ہے فیض حمید صاحب کا، اور جس طرح سے فوج ہمیشہ کہتی ہے کہ خود احتسابی کا عمل جاری رہتا ہے پاک فوج کے اندر، اور ہم نے دیکھا اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا ان کو تحویل میں لیا جانا، اور اس کے بعد ان کا کورٹ مارشل کی طرف یہ سارا معاملہ جانا۔ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ سر؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہے اور کے اندر صاف ہوتا ہے جو ٹرائل ہے اس کو موقع دیا جائے گا رکھنے تک کا موقع دیا جائے گا ڈیفینڈنگ آفیسر رکھنے کا تمام کچھ ہے وہ پیش ہوں گے اور دفاع کی طرف سے تمام آرگومنٹ ہیں وہ بھی ایکسپٹ کی جائیں گی ان کو موقع دیا جائے گا اپنی صفائی دینے کا اور پھر اس کے بعد کورٹ مارشل جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے گا کورٹ مارشل کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہے کسی کے رینک آفیسر ہوں اور پورا موقع ان کو کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا اور اس کے اندر کوئی برداشت نہیں کرتے جس نے اختلاف کرنا ہے مارشل کے کسی ممبر نے اختلاف کرے گا اور جو سزا وہ مناسب وہ دیں گے اگر جرم ثابت کیا تو ٹھیک ابھی تو یہ ہے کہ کورٹ مارشل شروع کرنے کی بات ہوئی ہے جی اور کوئی جو الزامات ہوں ثابت نہیں ہوئے ہیں تو وہ ثابت ہوں گے تو پھر سزا ہوگی یعنی یہ تھوڑا سا لیاقت صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتا چلے کہ کورٹ مارشل اپرووڈ قانون ہے پارلیمنٹ اس کی منظوری دے چکی ہوتی ہے جی اور یہ پاکستان کا وہ قانون ہے جو تمام فوج پہ اور وہ لوگ جو فوج کے دوسرے شعبوں میں بھی نوکری کرتے ہیں جیسے ہماری دفاعی افواج میں نیوی بھی ہے ایئر فورس بھی ہے تو سب پہ یہ قانون لاگو ہوتا ہے سر میں چاہوں گا اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ ناظرین کی رہنمائی کے لیے ان کو پتہ چل سکے کہ آخر یہ کورٹ مارشل کیا ہوتا ہے اگر کسی آفیسر کو اریسٹ کیا جاتا ہے تحویل میں لیا جاتا ہے اور کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہوتی ہے تو از اٹ لائک اے ٹرائل جس طرح سے کورٹ میں چلتا ہے اور کیا اس پہ پھر دلائل دیے جاتے ہیں چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں اسی طرح پروسیکیوٹر لائر اور ڈیفینڈنٹ لائر کیا یہ اس طرح سے معاملات چلتے ہیں یہ ہوتا کس طرح ہے کورٹ مارشل جو ہے جی بالکل جس طرح عام عدالت کے اندر وکیل ہوتے ہیں کورٹ مارشل میں بھی وکیل ہو سکتے ہیں سول لائر رکھنے کی بھی اجازت ہے کسی آفیسر کو اس کا کورٹ مارشل ہو کسی بھی فوجی کا ہو تو اس کو اپنا وکیل لانے کی اجازت ہوتی ہے اگر اپنا وکیل نہ لائیں تو کیا پھر فوجی وکلا ہوتے ہیں وہاں پر جی ہاں جو پاکستان کے وکلا ہیں جن کے پاس وکالت کا لائسنس ہے جی وہ کورٹ مارشل میں پیش ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں ٹھیک اس کے علاوہ اس کو اپنا ایک فوجی دوست بھی لانے کی اجازت ہوتی ہے جس کو فرینڈ آف دی ایکیوز کہا جاتا ہے اور وہ کسی تجربہ کار آفیسر کو نامینیٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کا دفاع جو ہے وہ تمام اس کے حقائق جو ہیں اور تمام جو دلیلیں ہیں اس کے دفاع میں وہ مناسب طریقے سے پیش کی جائیں اور جو عدالت کی پوری مدد کی جائے اور فرینڈ آف دا ایکیوزڈ جو ہے یہ کوئی بھی ریٹائرڈ آفیسر ہی ہوگا یا سٹنگ آفیسر بھی ہو سکتا ہے اور اٹ کین بی اینی ون اٹ کین بی سرونگ آفیسر اٹ کین بی ریٹائرڈ آفیسر اور فوج یہ دیکھتی ہے کہ وہ جس کو نامینیٹ کرتے ہیں وہ بلائے جا سکتے ہیں کہ نہیں اگر وہ بارڈر ڈیوٹی پہ ہیں یا کسی ایمرجنسی یا آپریشن ایریا کے اندر ہے تو پھر تو وہ نہیں بلائے جا سکیں گے اس کو کہا جاتا ہے کسی اور کو نامینیٹ کر لیں تو وہ فرینڈ آف دی ایکیوز جو ہے وہ سرونگ آفیسر بھی ہو سکتا ہے ریٹائرڈ آفیسر بھی ہو سکتا ہے لیکن جب سول وکیل ساتھ پیش ہوتا ہے تو فرینڈ آف دی ایکیوز عموماً سائلنٹ ہی ہوتا ہے وہ اپنی تجاویز ڈیفense لائر کو دے سکتا ہے سر یہ کورٹ مارشل ہوتا ہے بریگیڈیئر صاحب تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا کیا اس میں بھی فیصلہ آنے کے لیے اسی طرح طوالت کا شکار ہوتے ہیں کیسز جس طرح عام عدالتوں میں ہوتے ہیں یا یہ کو تھوڑا سا کام سپیڈلی ہو جاتا ہے کیا کہیں گے اس پہ آپ جی کام کوئکلی ہوتا ہے ہماری عدالتیں تو ماشاءاللہ لوگ فوت ہو گئے ہوتے ہیں تو پھر ان کو بری کرتی ہیں جی تو ایسا نہیں ہوتا کورٹ مارشل میں وقت دیا جائے گا ان کو پورا ان کی بات ضرور سنی جائے گی لیکن جس طرح ہمارے ہاں وکلا جو ہیں وہ ٹائم گین کرتے ہیں کہ جی آج میں ادھر چلا گیا تھا آج میری وہاں پیشی تھی آج میری فیملی کو کوئی مسئلہ تھا تو میں نہیں آ سکتا ہوں اور اس طرح بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں سال ہر سال گزر جاتے ہیں دہائیاں گزر جاتی ہیں فیصلے نہیں ہوتے کورٹ مارشل میں ایسے نہیں ہوگا کورٹ مارشل میں
پورا موقع ضرور دیا جائے گا، رائٹ لیکن جان کے مقدمے کو لٹکانے کی اجازت نہیں دی جائے. سر، اب ٹاپ سٹی والا معاملہ تھا، اور جب کہا جا رہا ہے کہ چونکہ جو ایکیوزڈ ہیں جنرل فیض صاحب، ان پہ ٹاپ سٹی کے مالک نے الزامات عائد کیے تھے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، ان پر کوئی ان کے دفاتر پر اور گھر پر چھاپا مارا گیا، کوئی چیزیں وہاں سے سامان اٹھایا بھی گیا، لی بھی گئیں اور جو واپس نہیں کیا گیا، اس میں کچھ نقدی کیش تھی، سونا تھا، کچھ فائلز تھی، ڈاکیومنٹس تھے، اور ان کی پراپرٹی کے بھی بہت سارے ڈاکیومنٹس تھے جس پہ انہوں نے یہ کیس فائل کیا. اب کہا جا رہا ہے شاید اس کے علاوہ بھی کافی سارا مواد جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے خلاف مل رہا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سر یہ جو جنرل فیض حمید صاحب کا جو بھی معاملہ چل رہا ہے، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر کتنی جو ہے وہ ہوگی، مطلب کتنا ان کے لیے مشکل ہوگا جنرل فیض حمید صاحب کے لیے؟ یہ سب کچھ عدالت کے سامنے ثابت کرنا پڑے گا، بہت ثبوت دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر فوجی عدالت کے اختیار میں جو بھی سزائیں ہیں وہ ان میں سے کوئی سزا جو مناسب سمجھے گا کورٹ کو دے دے گا. اور جو کورٹ مارشل ہوتا ہے وہ کسی بالا افسر کی رائے یا اس کی خواہش کا پابند نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. وہ اپنے حق میں جو سمجھیں گے مقدمے کے حقائق دیکھ کر جو انصاف کے مطابق بات بنتی ہے وہ کر دیں گے، اور اس کے لیے ان کو دباؤ میں نہیں لایا جائے گا، نہ ان کو دباؤ میں لائے جانے کی کوئی روایت ہے فوج کے اندر. جنرل ضیاء الحق نے بھی کورٹ مارشل کیا تھا اور انہوں نے سزائے موت نہیں دی تھی، اور یعنی کورٹ مارشل کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ سزائے موت تک بھی دی جا سکتی ہے کورٹ مارشل میں، اگر وہ اس ایکیوزڈ پہ الزام ثابت ہو جائے تو؟ اگر الزام ثابت ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ سزا سخت ہوگی. تو سر اس کا یہ مطلب ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے وہ یعنی کہ اس میں ایکیوزڈ ہیں، ابھی تک ان پہ کچھ ثابت نہیں ہوا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا تھا آئی ایس پی آر کی طرف سے جو بتایا گیا یہ ہے کہ کافی عرصے سے تحقیقات جاری تھیں اور اب ان کے خلاف کافی سارا مواد ملا ہے تو ان کو تحویل میں لیا گیا ہے. تحویل میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ان کے اوپر ثابت ہو گئی ہیں، یا تحویل میں لینے کا مطلب ہے کہ ابھی صرف ٹرائل کا آغاز ہوا ہے اور ابھی ثابت چیزیں ہونی ہیں؟ دیکھیے، پہلی سٹیج ہوتی ہے فوج میں کورٹ آف انکوائری. رائٹ. کورٹ آف انکوائری جو ہے یہ ایک ڈپارٹمنٹل پروب ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو الزامات ہیں ان کی تحقیق ہوگی، اور اس کے اندر بھی کورٹ آف انکوائری کے اندر بھی جو جس پہ الزام ہے اس کو جرا کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے جب کورٹ مارشل آرڈر ہو گیا تو ابھی سمری آف ایویڈنس ہوگی، ایویڈنس اکٹھا کیا جائے گا اور وہ ایویڈنس پیش کیا جائے گا. عدالت اس کو پڑھے گی بھی اور اس ایویڈنس کے مطابق گواہ پیش ہوں گے پروسیکیوشن کے. اس کے بعد جو ہے وہ جو ڈاکومنٹری اور جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں وہ سارے پیش ہوں گے. اس کے بعد دفاع کا موقع ہوگا. دفاع کے بعد کے گواہ دفاع کے پیش ہوں گے، پھر دلائل ہوں گے، اور اس کے بعد کورٹ جو ہے وہ اپنا تمام حقائق کو دیکھ کر اور پھر فیصلہ کرے گی. تو یہ جس طرح سول عدالتوں میں ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. پاکستان کے ایویڈنس ایکٹ فوج پہ بھی لاگو ہے، جو ہمارا ایویڈنس ایکٹ ہے ہمارے فوجداری عدالتوں کا یا تمام عدالتوں کا بھی، اسی طریقے سے فوج کا مقدمہ چلتا ہے. بالکل. اور اس میں یعنی جس طرح نارمل پروسیڈنگز عدالتوں کی چل رہی ہوتی ہیں، یہ اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں سر، یہ عام عدالتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ فوجی عدالتیں اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں؟ فوجی عدالتیں ہوتی ہیں. اسپیشل کورٹس تو ہم ان کو کورٹ مارشل کہتے ہیں. مارشل لا والا نہیں، یہ کورٹ ہے. جی لیاقت صاحب میرے ساتھ رہیے گا. مجھے جوائن کیا رانا بختیار صاحب نے. تھینک یو فار بینگ ہیئر رانا صاحب. تھینک یو. سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں سر. کورٹ مارشل ہو رہا ہے فیض صاحب کا، اور جس طرح سے ساری سچویشن آپ نے دیکھی کہ فوج نے کل کہا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور اسی سلسلے میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب بڑی کی پوسٹ پہ رہے، بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے رہے، اور ایک ٹاپ سٹی کا کیس تھا جس کے اندر ان پر الزام عائد کیا گیا اور کہا گیا کہ ٹاپ سٹی کے مالک نے کہا کہ غیر قانونی طور پر میرے گھر پر آفس پہ چھاپا مارا گیا اور میرے گھر سے اور آفس سے نقدی اور سامان اور سونا بھی، زیورات بھی اٹھائے گئے اور نہ جانے کیا کیا باتیں. اس سب کے بعد جب تحقیقات کا آغاز ہوا سپریم کورٹ کے تھرو، تو پھر یہ سارا معاملہ کورٹ مارشل کی طرف گیا، ان کو تحویل میں لیا گیا اور اب کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. کیا کہیں گے اس پہ رانا بختیار صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جناب علی جو اس میں کورٹ مارشل اس کا شروع ہوا ہے جنرل صاحب کا جی وہ تو بیسک ابھی جو الزام سامنے آیا انہوں نے ٹاپ سٹیز کی جو کرپشن اس میں دوران چھاپا وہ مختلف قسم کے زیورات اور چیزیں لوٹی ہیں ٹھیک وہ ایلیگیشن ہے. اگر وہ ایلیگیشن ہو تو سیکشن جو اس کا آرٹیکل 29 ہے آف آرمی ایکٹ 1952 اس کے مطابق اس کو میکسیمم جو پنشمنٹ ہے وہ 14 ایئرز ہے. 14 ایئرز ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ان کے جو ان پر کچھ ایسے الزامات ہیں جو انہوں نے آفٹر سروسز جو شروع کر رکھے ہیں اگر اس میں کوئی میوٹنی کا جسے بغاوت کہتے ہیں اس قسم کا کوئی الزام آیا تو اس میں ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے ثابت ہونے کی صورت میں. ڈیتھ پینلٹی اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ جس میں غداری کا معاملہ ہو جس میں کسی کو یہ ہے کہ انسٹیگیٹ کرنے کا معاملہ ہو جس طرح کے کوئی الزام لگائے کہ جی 9 مئی کو انہوں نے انسٹیگیشن میں کی ہے کہ جو فوجی تنصیبات ہیں اس پر حملے کیے جائیں تو اس قسم کی اگر کوئی ایلیگیشن آئی تو اس میں ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے. اس میں ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے وہاں پہ. اور سر یہ جو سوال میں بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ رہا تھا وہ جو عدالتیں فوجی عدالتیں کو اسپیشل کورٹس ہوں گی جو بنی ہیں یا سول کورٹس کے اندر ہی معاملہ نہیں ان کی جو کورٹ مارشل ایک الگ کورٹس ہوتی ہیں آرمی کی اس کے تحت جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ کسی کرنل یا بریگیڈیئر لیول کے لیفٹیننٹ کرنل سے لے کر بریگیڈیئر لیول کے بندے تک کو وہ کورٹ کا ہیڈ مقرر کر سکتا ہے اور وہ ان کی الگ اپنی جو ہے وہ کورٹس ہوتی ہیں جسے کورٹ مارشل کہا جاتا ہے. اگر اس نے لا اسٹڈی نہیں کیا ہوا اس بندے نے مطلب قانون پڑھا نہیں ہوا تو پھر کس طرح سے جج کے فرائض سر انجام دے گا وہاں پر؟ نہیں یہ جتنی بھی آج تک کورٹ مارشل ہیں وہ ان کا اپنی ایک جیک برانچ ہوتی ہے آرمی کی وہ بھی اسی طرح لا کو ڈیل کرتی ہے وہ ویل اویئر ہوتے ہیں اس کے لا کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بظاہر تو اب ایک ہی کیس ہے لیکن کہا جا رہا ہے ایسی بھی اسٹیٹمنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایسا بھی باتیں سامنے آئی تھی کہ مزید بھی بہت سی ایسے حرکتیں ہیں جن کے اندر یہ کوئی ملوث نکلے ہیں جو قابل اعتراض ہیں اور ان کی تحقیقات میں بہت کچھ شواہد ملے ہیں ان کے خلاف. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ بات تھوڑا دور تک یہ بات میرا خیال میں یہ لمبی ہوگی اور دور ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ جب انہوں نے ایک ایلیگیشن کہہ دیا صرف ایلیگیشن کو ڈسکلوز نہیں کیا لیکن لگا دیا ہے کہ جی جب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ ایسے ان پر ایلیگیشنز ہیں جو یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے رہے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان پر مزید فردر ایلیگیشن ہیں اور وہ یہ ڈیورنگ دی ان کا جو انویسٹیگیشن ہے اس میں انکوائری ہے اس میں جب آئیں گے اور میرے خیال میں ایسے انہوں نے نہیں لگائے جب تک کہ بات کر رہا ہے آئی پی آر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں کر رہا ہے. اس کو یقیناً اب ان کو بتانا پڑے گا کہ وہ کون سے ایلیگیشن ہے. لیاقت صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر یہ جو کورٹ مارشل کا آغاز ہوا ہے بریگیڈیئر صاحب کا مطلب آر یو سیٹسفائڈ بیکاز obviously آپ بھی اسی فوج کا حصہ رہے ہیں اینڈ یو ہیو سروڈ اٹ اے لاٹ اینڈ یو ہیو بین ان ویری پوزیشنز جو اس فوج کے اندر ہوتی ہیں اور دفاعی طور پر آپ خود بھی بڑا ایکٹیو رہے ہیں ماشاء اللہ فار یور ہول لائف. ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ سر یہ جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ ہونا چاہیے تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سینئر آفیسر تھے ڈی جی آئی ایس آئی رہے ان کا کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح سے؟ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ یہ ایسی تو کوئی بات نہیں. فوجی ہونے کی حیثیت سے مجھے افسوس ضرور ہے کہ اتنے سینئر رینک پہ جو آفیسر ہے اس نے اتنی کرٹیکل اپائنٹمنٹس ہولڈ کی ہیں اور اس نے لمبی فوجی خدمات بھی سر انجام دی ہیں. تو یہ افسوس کی بات تو ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے لیکن پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو الزامات ہیں وہ بہت سنگین ہیں اور اگر انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں تو پھر ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. ظاہر ہے یہ کورٹ آف انکوائری کے بعد ہی فیصلہ کیا ہے. فوج نے بھی اور چیف نے بھی ایک بھاری دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمدردی تو اپنے فوجی کے ساتھ ہوتی ہے لیکن اگر وہ پھر اس قسم کی کوئی حرکت کرے یا کوئی سنگین غداری کر بیٹھے تو پھر اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ فوج کا معیار جو ہے کانڈکٹ وہ ٹھیک رہے. آرمی کے اندر جو بہت ہمارے فوجی قانون میں جو شک زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ہے ٹو دا conduct to the prejudice of good order and military discipline. تو یہ جو سیکشن ہے یہ لگ سکتی ہے آپ کے نارمل چھوٹے موٹے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان پر لیکن جو سنگین غلطیاں ہیں جیسے کہ اس طرح کسی کو بلیک میل کرنا اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرنا اس کے لیے جیسے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا
وہ بالکل درست بات ہے کہ اس کے لیے پھر سزا بڑی زیادہ ہو سکتی ہے, ڈیتھ سینٹنس بھی ہو سکتی ہے اگر غداری جیسا جرم اور ملک سے بے وفائی, ادارے سے بے وفائی ثابت ہو جائے, جو غداری کے ضمن میں آ جائے, اس کے لیے تو پھر بہت سخت سزا ہوتی ہے. تو سر پھر اس کا مطلب ہے اگر یہ کیسز یا یہ معاملات اگر ٹرائل ان کے خلاف جاتا ہے اور کچھ چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو پھر بہت سے لوگ ہوں گے, بیکاز یہ تو ڈی جی تھے, ان کے نیچے کام کرنے والے بہت سے لوگ ہوں گے, کیا ان تمام تر لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی جو ان کے نیچے ان کے ساتھ ان کے آرڈرز مان رہا تھا, آپریٹ کر رہا تھا, یا صرف ان کو سزا؟ غلط کام کیا. دیکھیے آج کل ہی یہ بات چل رہی تھی کہ آرمی میں ہم ضرور حکم مانتے ہیں لیکن ہم لافل کمانڈ مانتے ہیں. ٹھیک. لافل کمانڈ کو ہم نے اوبے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. ان لافل کمانڈ کو اوبے کرنے کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی جبر نہیں ہے. تو اگر کوئی غلط آرڈر دیا ہے کسی نے اور جونیئر نے اوبے کر لیا ہے تو وہ سزا کا حقدار ہے, کیونکہ جرم تو بہرحال جرم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے حکم ملا تھا. آپ کو پی ایم اے سے پاسنگ آؤٹ کے دن سے بتایا گیا ہے کہ تم نے لافل کمانڈ ماننی ہے, اور لافل کمانڈ مانتے ہوئے جان بھی چلی جائے اور ان کا ایک قطرہ بھی بہانا پڑے, بہائیں گے تو فوجی جو اوتھ ہے اس میں ہے. لیکن ان لافل کمانڈ جو مانتے ہیں وہ پھر اگر ان کے قانون کی گرفت ہو تو وہ بالکل جائز ہے, گرفت ہونی چاہیے. اس لیے جنہوں نے نیچے رہ کے ان کا حکم مان کے غلط کام کیے ہیں, میرے خیال میں وہ سپرے ایویڈنس انکوائری میں ان کے نام آ چکے ہوں گے, اور ان کو جیسے اردو میں کہتے ہیں دھر لیا جائے گا تو دھر لیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی سر ڈی جی آئی کا کتنا ہم اپنے جی ڈی جی آئی سے ہم اپنے عوامی سٹاف سے کتنا انٹریکشن ہوتا ہے؟ جس طرح جنرل باجوہ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر انکوائریز ہوئیں, باتیں کھلیں تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ جنرل باجوہ صاحب تک بھی جائے. کیا آپ کو کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے؟ ابھی تو میرے پاس ایسی کوئی بنیاد حقیقت کی یا حقائق کی نہیں ہے جس کے اوپر میں کہہ سکوں کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ملوث پائے گئے تو پھر ان کا بھی, آرمی نے اپنا معاملہ سیدھا رکھنا ہے. آرمی نے ایک روایت جو ہے وہ فوج کے اندر گڈ کنڈکٹ کی ہوتی ہے, اس روایت کو سر بلند رکھنا ہے. اور ملک سے وفا کی جو روایت ہے یہ بھی فوجی روایت ہے, یہ سویلین روایت بھی ہے. اس روایت کو بھی فوج نے بلند رکھنا ہے, اس کو قائم رکھنا ہے. اس کے لیے پھر کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا. اگر ہم میں سے بھی کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو اس کی جرم کی سزا ملنی چاہیے, تاکہ آنے والے وقتوں میں فوج کا رواج اور فوج کی روایت وہ قائم رہے, اچھا کام کرنے کی اور ملک سے وفا کرنے کی. ملک سے وفا کرنے کی اور اچھا کام کرنے کی روایت قائم رہے, یہ بہت ضروری ہے, چونکہ پاک فوج ہے اور پاک فوج ہمارا فخر بھی ہے, اور اس ملک کو پاک فوج ہی جو ہے وہ چلا رہی ہے. اور ظاہری بات ہے جتنا بھی سپورٹ کر رہی ہے, جتنا ہماری بارڈر سیکیورٹی ہے, اگر ہم لوگ آرام سے سوچیں تو اپنی فوج کی دوبارہ الزام دیتے ہیں فوج کو چلانے کا. فوج نہیں چلا رہی, حکومت جمہوری حکومت ہے. سر وہ حکومت تو گورنمنٹ چلا رہی ہے, لیکن ایکچولی اس ملک کے بارڈرز کو کنٹرول کرنا, اور میں وہ حکومت چلانے کی بات نہیں کر رہا, وہ حکومت تو حکومت ہی چلا رہی ہے, جمہوری حکومت ہی چلا رہی ہے. فوج ہمارے ملک کو کنٹرول کر رہی ہے, بارڈرز کنٹرول کیے ہیں, ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے, اسی وجہ سے ہمارا ملک چل رہا ہے. اگر اللہ نہ کرے بارڈرز بریچ ہو جائیں گے تو ملک نہیں چل سکے گا. دفاع کے لیے بھی مستعد ہے اور the most important چیز ڈیفینس ہے. لیکن ملک کو کنٹرول کرنے کا ہمیں نہ کہیں, یہ ملک کو کنٹرول نہیں کر رہے. یہ ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس میں آرٹیکل 245 کے تحت جب آپ ہمیں بلاتے ہیں بالکل تو ہم اس طرح کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. رانا بختیار صاحب, جو سچویشن چل رہی ہے ظاہر ہے, اور لیاقت طور صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ اب جو خود احتسابی کا عمل ہے فوج کے اندر, اس کی ایک بہت بڑی مثال قائم ہونے جا رہی ہے, اور اس کے اندر اور بہت سے لوگ بھی آئیں گے. ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں, مختلف ذرائع کے تھرو کہا جا رہا ہے کہ شاید مزید لوگ بھی اس پکڑ کے اندر آئیں گے کورٹ مارشل کیس کے اندر. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سر؟ جی, میں نے جو کچھ مختلف افواہیں جیسے باہر میں پھیلی ہوئی ہیں, یا لوگ مختلف افواہوں کے, خدا کرے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وہ جو اس قسم کا وہ شکار نہ ہو جائیں کہ سیاسی پولیٹیکلی طور پر کسی اور کو انوالو کرنے کے لیے اس کو انوالو کر کے یہ کیس کھولا جائے. ٹھیک ہے. اس سے جو میں کہتا ہوں کہ کیونکہ یہ اب کیس چونکہ آ گیا قوم کے سامنے, تو اس کی بڑی صاف انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ ایک اتنا اچھا قدم خود احتسابی کا ہے آرمی کے اندر, تو آنے والے جو لوگ ہیں بالکل اگر وہ کوئی اس قسم کا آفینس یا اس قسم کی کانسپریسی میں اگر شامل ہوں گے تو وہ ضرور سوچیں گے 100 دفعہ کہ کوئی جرنل تک کا بھی احتساب آرمی میں ہوتا ہے.
مسٹر باب سلمان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر مسٹر باب. اور جو ہم بات کر رہے تھے جنرل فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کی سچویشن ہے اور یہاں پہ آغاز ہو چکا ہے ان کی کورٹ مارشل اور تحقیقات کا. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ایک یہ مارک بن جائے گا کہ ہم نے جو ہے ایک ایسی چیز کو جس کے اوپر ویسے ملک کے اندر بہت زیادہ یہ کنٹروورسی پائی جا رہی ہے کہ ابھی جیسے کہہ رہے تھے کہ جی حکومت جو ہے وہ کون چلا رہا ہے. ہم ہر دفعہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے یا فارن اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ کوشچن آتے رہتے ہیں. لیکن اس چیز نے ایک طرح سے کلیئرٹی دے دی ہے کہ احتساب جو ہے وہ ہر لیول پہ ہو رہا ہے. اور دو اگر ہم اس کو لنک کریں پولیٹیکلی تو اور بھی بہت سارے جو ہے وہ چیزیں نکلتی ہیں. لیکن اپیرنٹلی اگر ہم اس سے دیکھیں تو آبویسلی یہی لگ رہا ہے کہ احتساب جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہو رہا ہے اور ہر لیول پہ ہو رہا ہے. ایون دو چاہے وہ کسی فورسز سے ہے یا وہ کسی ایک عام آدمی ہے یا کسی کوئی پولیٹیکل فگر سے ہے, تو ہمارے ملک میں اس وقت ہر اسٹیٹس کے بندے کا احتساب ہو رہا ہے. تو یہ تو کلیئرٹی ہو گئی. اب دوسری جو چیز اگر ہم دیکھیں اس کو, تو وہ لوگ جنہوں نے پولیٹیکلی کسی کے وقت میں سرو کیا تھا, پی ٹی آئی کے وقت میں سرو کیا تھا, وہ لوگ آج چاہے وہ ایک عام آدمی ہے, سول ہے, چاہے وہ ایک بندہ ہے جو کہ پولیٹیکلی تب تھا انوالو تھا, اور یا پھر وہ اس وقت جو ہے وہ آرمی میں ہے, رائٹ, وہ سب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ایک ٹرائل سے گزر رہے ہیں. ایدر دیٹ از فرام دا فورسز اور فرام دا ججز, سول ججز. تو جس بھی سے بھی گزر رہا ہے آپ اس کو اس دور میں وہی دیکھیں گے. ان لوگوں نے اس وقت میں جس طرح بڑھ چڑھ کے کام کیا, اپنے ٹائم سے پہلے جو ہے وہ 2022 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. وائی؟ دیز آر دا کوشچنس کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اور اب اگر سپریم کورٹ کے آرڈر پر ایک چیز جو ہے اسے کورٹ مارشل میں لے لیا جا رہا ہے اور یہ بات چلی گئی ہے, تو obviously this is good at some end it is good. لیکن کورٹ مارشل میں آپ نے آج تک کسی کے اوپر دیٹ از اے ٹرائل, جیسے ہم عام کورٹ میں چلتے ہیں اسی طرح وہاں پر بھی یہ آپ کی آرمی ٹرائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آرمی ٹرائل میں کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ کسی کو سزا ہوئی؟ obviously کیونکہ یہ آرمی ہماری پرائڈ ہوتی ہے, اس ہر ایک ملک کے لیے اس کی آرمی پرائڈ ہوتی ہے, اور وہ اینڈ پہ ان کو کبھی بھی جو ہے وہ سزا ایز سچ اس مینر میں یا ایسا کوئی جو ایکوزیشن ہوتی ہے اس کو اس کے اوپر پروف نہیں کیا جاتا. موئز صاحب نے بڑی ہمت کی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر جو بھی الیج کیا ہے اور ساری چیزیں ود پروف جو ہے وہ دینے کی کوشش کی ہیں. لیکن آبویسلی ابھی اینڈ جب آئے گا, جیسے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات کی تھی کہ ججز پہ جو خطار ہیں ان کا اینڈ کیا ہوگا. اسی طرح یہ بھی چیز جو ہے دیٹ از اپیرنٹلی از ویری گڈ, بٹ وین یو سی دا اینڈ وہ اسی طرح ہوگا کہ اٹ وڈ بی فلو. رائٹ. بریگیڈیئر لیاقت صاحب, جس طرح سے بات کی جا رہی, کہا جا رہا ہے کہ اینڈ ہمیشہ سے اس طرح ہی ہوتا ہے, اور اگر کورٹ مارشل میں بھی ہو چیزیں, آپ کیا سمجھتے ہیں سر کورٹ مارشل میں دی گئی سزائیں ان پر عمل پیرا ہوتا ہے, اور اسی طرح سے کیا شفافیت سے جو ہے یہ سزائیں دی جاتی ہیں, اور یہ صرف ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے لیے ہوتا ہے یا کسی سرونگ کو بھی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے کورٹ مارشل تو کسی جرم کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ چاہے سرونگ آفیسر کرے یا ریٹائرڈ آفیسر کرے. فوج کے قانون میں یہ بات موجود ہے کہ ریٹائرڈ آفیسرز کو ریکال کیا جا سکتا ہے اور ریکال کر کے ان کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے, جو اس وقت صورتحال ہمارے سامنے ہے. تو اس میں سرونگ یا ریٹائرڈ, جب تک آپ آرمی کے آفیسر ہیں, آپ پینشن دے رہے ہیں, تو آپ سبجیکٹ ٹو ملٹری ایکٹ ہیں, پاکستان آرمی ایکٹ ہیں, اور آپ کو کورٹ مارشل کے لیے ریکال کیا جائے گا, یونیفارم پہنائی جائے گی اور کورٹ مارشل کے سامنے پیش کرنا ہوگا, آپ کو اپنا دفاع کرنا ہوگا. یہی صورتحال اس وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی ہے, اور وہ اس کو پیش کریں گے, اور جو سزا ہے اس کے اوپر عمل بالکل ہوتا ہے. اس کے اندر سب کوئی روایت نہیں ہے کہ سزا دی جائے ہو. ہاں اپیل کریں گے, پہلے چیف کے پاس اپیل کریں گے, اس کے بعد چاہیں تو قانونی حق استعمال کر سکتے ہیں, تو کے اندر بھی ریویو ہو سکتا ہے. ان کو ہمارے ملک کے قانون میں ابھی سپریم کورٹ کے پاس ریویو کریں,
उसके बाद बीइंग एन ऑफिसर राइट, आप फेडरल गवर्नमेंट को कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन सजा के ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। सजा के कोई चीज ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। है कि अमल दरामद को इस सूरत हाल हमारे मुल्क में होती है, वो जो कवानीन है माफ कर देने के, या जो जैसे हम लोग पुलिस इंस्पेक्टर को कुचल दें और फिर विक्ट्री साइन बनाते हुए बाहर आ जाएं, गलसा ने माफ कर दिए, तो फौजी कानून के अंदर ऐसी कोई माफियों की गुंजाइश नहीं है। राइट, जो सजा हो उस पर अमल दरामद हो सजा पर जाए। अमल दरामद होगा। राना बख्तियार साहब, फौजी कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, फौजी अदालतों में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, क्या समझते हैं आप सर? आई वांट योर कमेंट ऑन दैट। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे ठीक है, लेकिन इसमें सज़ा के बाद जिस तरह हमारी अपील होती है, इस तरह एग्जेम्पशन का हक जिस तरह सदर को होता है कि वो सज़ाएं माफ़ कर सकता है, इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सज़ा हो भी जाए तो माफ़ कर सकता है। अच्छा, एग्जेम्पशन का हक है उनके हक है, या वो खुद करे या अपना कोई बंदा नॉमिनेट करता है इस सिलसिले में। तो बाकी जो सज़ा है, जब सज़ा हो जाती है तो फिर तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि उसकी उस पर अमल दरामद ना हो। वो भी हमारी आर्मी में जिसका बहुत बड़ा डिसिप्लिन है इसके अंदर, आर्मी के अंदर, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये मजाक तो नहीं हो सकता कि उसको सज़ा भी हो और उसको सज़ा वो भुगते भी ना। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यानी सज़ा भी और सज़ा भुगते ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। रुबाब सलमान, लास्ट मिनट है, ओवर टू यू। सजा हो और सजा को भुगते, क्योंकि आप थोड़ा सा कह रही थी कि सजा नहीं दी जाती वहाँ पे, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि एंड पे सजा होती ही नहीं है, क्योंकि उसकी 2-3 रीजंस हैं और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। दिस इज़ नॉट ओनली इन पाकिस्तान कि हम समझेंगे इस वजह से कि जी पाकिस्तान में कोई ख़ास प्रॉब्लम है इसलिए ऐसे, क्योंकि आर्मी को उस मुल्क की प्राइड समझा जाता है जिसने उसको बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, उनको इन ऑल द वे कवरेज देनी है। अगर आप वहाँ का बंदा, वहाँ का जो एक ऑफिसर है, वो इन चीज़ों से ट्रायल से गुजरना, ऑब्वियसली उसका जो है वो देखना है कि जो उसको एक्यूज़ किया गया एक्विजिशंस आर राइट और नॉट, वो तो देखना है। लेकिन उसको सज़ा देने का मतलब ये है कि आपने उस पूरे स्लोगन को, उस पूरे की पूरी जो फॉरम है उसको सॉर्ट ऑफ सजा दे दी, और उसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट जो है उसके ऊपर कम होता है, उसकी प्राइड में कमी आती है। इसलिए ये हर इंटरनेशनली इस चीज़ को डिफ्यूज़ कर दिया जाता है। आप मुझे सिर्फ बता दें, अगर आप वैसे ही सर्च करें कि कितने कोर्ट मार्शल्स हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और उनका क्या रिजल्ट आया, तो आपको नजर आएगा कि कोर्ट मार्शल्स बहुत सारे हुए, लेकिन एंड पे जो है वो चीज़ें डिफ्यूज़ हो गई। आपको कहीं पे भी वो इस तरह नज़र नहीं आएंगी जैसे कि हम यहाँ पे कन्विक्शंस देखते हैं, उस हालत में आपको नज़र नहीं आएंगी। ये डिफरेंस है आपकी आम लिटिगेशन का और दूसरी लिटिगेशन का। राइट, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। ब्रिगेडियर लियाकत खतूर साहब आपका शुक्रिया, बख्तियार साहब, रुबाब सलमान आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।